حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت سے جو ایک طرح کا خاص تعلق تھا، انہوں نے اس کو 7 حصوں میں منقسم کر لیا تھا۔ ابھی بھی یہ بات گزری تھی، اور 7 حصوں کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے حاشیے پر اگر آپ کبھی غور کریں تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ المنزل الاول، یا کبھی ایک کی فگر اور ایک کا حرف لکھا ہوا ہوتا ہے، اور المنزل کے بعد ایک کا سائن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں سے پہلی منزل شروع ہوتی ہے۔ تو پہلی منزل شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے سورہ مائدہ سے قبل، اور دوسری منزل ہے سورہ مائدہ سے سورہ یونس تک، اور تیسری منزل سورہ یونس سے سورہ بنی اسرائیل تک، اور چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورہ شعراء تک، اور 5ویں سورہ شعراء سے لے کے والصافات تک، اور 6ٹھی سورہ صافات سے لے کے قاف تک، اور 7واں حصہ قرآن کریم کا سورہ قاف سے لے کے اختتام تک ہے۔ یہ 7 تقسیمیں تھیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے گویا کہ ثابت ہیں، اور وہ قرآن کریم کو اس طرح سے 7 دنوں میں تقسیم کر کے پڑھتے تھے تاکہ ہر ہفتے میں ایک قرآن کریم مکمل ہو جائے، اور رمضان المبارک میں وہ ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک پورا کر لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کا ذوق اور اللہ کے ساتھ تعلق قرآن کریم کے ذریعے سے پیدا کرنا یہ کتنی محب اور کتنی اچھی بات تھی، کتنی دل پسند عبادت تھی ان کے لیے، اور اللہ تعالی نے انہیں قرآن کریم کا خاص ذوق عنایت فرمایا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی کے یہ پہلو، یعنی نماز، تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ حج، عمرہ، ان کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اور وہ تھا ان کا قضاء کا باب، کہ وہ قاضی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی غیر معمولی فراست، ذہانت، علم جو قاضی بننے کے لیے ضروری ہیں، ان تمام صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں کوفہ کا قاضی اور معلم مقرر کیا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا تھا کوفہ والوں کو کہ اگرچہ مجھے ان کی یہاں ضرورت ہے، لیکن میں اپنی جان کی قربانی دے کر انہیں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اور اسی طرح انہوں نے وہاں جا کر جو قضاء کے فیصلے کیے ہیں وہ اسلامی تاریخ کا اور خاص طور پہ عدلیہ کا ایک روشن باب ہے۔ حنفی فقہا نے 20 مسائل ایسے ہیں جن کی بنیاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فیصلوں ہی پر رکھی ہے، چنانچہ جن لوگوں نے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی المبسوط کا مطالعہ کیا ہے ان کے لیے یہ سمجھنا چندہ دشوار نہیں ہے کہ مبسوط کو اگر اچھی طرح سے پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ بار بار عدالتی فیصلوں میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت سے عدالتی فیصلے کیے، حتیٰ کہ اب تک تو شاید یہ کام نہیں ہوا، مگر کوئی شخص صرف ان کے عدالتی فیصلوں کو ہی جمع کر دے گا تو شاید ایک کتاب تک بن جائے۔ مگر المبسوط پڑھے کون؟ وہ تو ہمارا ذوق نہیں پڑھنے کا، اور وہ ہے بھی اب جو چھپی ہے تو کوئی 36 جلدوں میں، لیکن ہے وہ بہت بڑا خزانہ علم کا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ قاضی ہونا اتنا پسند تھا کہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہ اگر میں 2 شخصوں کے درمیان قاضی بن کر ان کا جھگڑا طے کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں
تو یہ مجھے 70 سال کی عبادت سے زیادہ اچھی بات لگتی ہے۔ 70 سال تک کوئی شخص نفلی عبادت کرتا رہے، نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ میں ایک دن میں جب قاضی بیٹھتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے درمیان جھگڑا طے کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو یہ 70 سال کی عبادت سے مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے، زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص جب نفلی عبادت کرے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے نامہ اعمال کو نیکی سے بھرتا ہے، اور جب کوئی شخص اس کے مقابلے میں ایسے اجتماعی کام کرتا ہے تو وہ معاشرے کو سدھارتا ہے، سنوارتا ہے۔ اور عدل اور انصاف یہ کسی بھی معاشرے کی اساس ہیں۔ عدل چاہیے، انصاف چاہیے، اور جو انصاف پسند معاشرے ہوتے ہیں اور جہاں پر انصاف اور عدل کی حکمرانی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر امن ہوتا ہے تو پھر جو بھی مذہب اور مسلک ہے اس کی ترویج ہوتی ہے، کیونکہ پوری قوم مل کر پھر تعمیری کاموں میں لگ جاتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ عدالتیں محفوظ ہیں، کوئی ہمارا حق ضبط کرے گا، چھینے گا تو عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ تو عدلیہ کا نظام بہتر سے بہتر بنانا، اس کی کوشش کرنا، لوگوں میں انصاف کے مطابق کام کرنا، فیصلے کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک یہ فرمایا اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ اگر ایک دن بیٹھ کر، صرف ایک دن بیٹھ کے لوگوں کے مقدمات کا صحیح انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا رہوں تو میرے لیے یہ سال بھر کے جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک سال اللہ کی راہ میں لڑنا اور جہاد کرنا، انہوں نے فرمایا اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ صرف ایک دن کے لیے میں عدلیہ کو سنبھال لوں اور انصاف کے مطابق فیصلے کروں۔ اور یا پھر آپ نے یوں ارشاد فرمایا دوسری روایت میں کہ آپ نے 100 دنوں کے جہاد سے بہتر۔ 100 دن بھی تو سال کا تقریباً تیسرا حصہ ہو گئے، 3 سوا 3 مہینے ہو گئے، تو اتنے دن جہاد کرنا اس سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ میں لوگوں میں انصاف کے مطابق فیصلے کروں۔ اسی لیے خلافت راشدہ نے عدلیہ کو آزادی دی تھی اور قاضی بالکل آزاد تھا۔ حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ میں بھی جو شیخ الاسلام کا عہدہ تھا وہ آخری عہدہ ہوتا تھا اور وزیر اعظم، امیر المومنین سارے کے سارے اس کے تابع ہوتے تھے شیخ الاسلام کے، کیونکہ شیخ الاسلام آخری عدالت تھی جہاں پر پہنچ کے لوگ اپنے فیصلے لے جایا کرتے تھے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام جو تھے وہ بہت صاحب علم ہوتے تھے۔ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ لیجئے، اتفاق اور اختلاف اہل علم سے ہوا ہی کرتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، دلائل کی بنیاد پہ ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن خود زاہد الکوثری رحمہ اللہ جو آخری شیخ الاسلام تھے ان کی کتابیں پڑھیں اور علم ان کا دیکھیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام کے عہدے کے لیے کتنا ٹھوس، کتنا مضبوط اور کتنا گہرا علم اور کتنا وسیع مطالعہ چاہیے۔ شیخ الاسلام کا عہدہ کوئی معمولی چیز نہیں تھا۔ اب تو ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ جس کسی کو دیکھیں اپنے حلقے میں ذرا سا وہ ابھرا اور بس 5-7 کتابیں لکھ لی، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ لکھوا لی، اجرت دے دی، اکیڈمی قائم کر لی، پیسے دے دیے، جن علماء کو روزگار نہیں ملتا ان بیچاروں کو بلایا اور کہا اس موضوع پہ کتاب لکھ دو، پھر اپنے نام سے شائع کروا دی، 10,000 دے دیے، 20,000 دے دیے اور کتاب اپنے نام سے شائع کرا دی۔ محنت اس نے کی بیچارے نے، حتیٰ کہ اس کتاب کو اس نے پڑھا بھی نہیں۔ تو وہ جو اس کا حلقہ ہے وہ اس سے کم پر راضی ہی نہیں ہے کہ اسے شیخ الاسلام لکھے۔ تو کوئی اجرت کے مصنفین سے کتابیں لکھوا کر اور ترکی جا کے ٹوپی خرید لینا سرخ رنگ کی جس پہ سفید کپڑا لپٹا ہوا یہ پہن لینا، اس سے شیخ الاسلام تھوڑا ہی بن جاتا ہے۔ شیخ الاسلام بننے کے لیے بڑا علم، بڑا وسیع مطالعہ چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ اس مقام پر فائز تھے، اور سرخسی رحمۃ اللہ علیہ تھے
یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں تھیں. ہمارے زمانے میں الفاظ نے اپنے حقائق کو کھو دیا ہے اور انصاف لوگوں کی ذاتی زندگی میں نہیں رہا، بس اپنے اپنے حلقے میں محدود ہو کے، اور جس کو دیکھا اس کی کتابیں زیادہ چھپ گئی ہیں یا سیاسی اعتبار سے وہ بڑے قد و کاٹ کی شخصیت بن گیا، تو شیخ الاسلام سے کم تو کوئی عہدہ ہی نہیں نا ان کے پاس. حالانکہ وہ ویسا عہدہ تھا کہ عدلیہ میں آخری چیز تھی. اسی لیے قاضی آزاد ہوتا ہے، عدلیہ آزاد ہوتی ہے، اس پر کسی کی بالادستی نہیں ہے. قضاء پر اور عدالت پہ بالادستی تو بس اللہ کی ہے، اور وہ اللہ تعالی کی شریعت کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے. اسی لیے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ پر جب یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے شراب پی ہے، اور لوگوں نے آ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان پہ حد جاری کریں، تو ان کا بالکل نہیں ہو سکتا. تمہیں معلوم نہیں ہم جہاد کے میدان میں اگر دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے امیر پر حد جاری ہو رہی ہے تو پھر حوصلے بڑھ جائیں گے ان کے اور ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. اللہ کا شکر ہے آج کا زمانہ نہیں تھا، وگرنہ حد جاری کرتے امیر پر اور سب کے سامنے کھڑی کر کے کرتے اور یہ ڈھنڈورا پیٹتے کہ دیکھو ہم نے اسلام کا بہترین کام کیا ہے اور آنے والی امت میں مثال قائم کر دی ہے کہ ہم ہر حال میں شریعت کی حدود کو نافذ کرنے والے ہیں. ہمارے اساتذہ کہتے تھے ایک من علم آ جائے تو اس کو نافذ کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے. اس لیے جن لوگوں کے علم ان کی عقلوں سے بڑھ گئے تھے انہوں نے بہت سے مسائل میں جب تفردات کو اختیار کیا تو آنے والی امت نے اسے قبول نہیں کیا. بس چاہیے کہ علم جب بڑھ جائے تو عقل سے بھی کام لینا چاہیے. اگر احساس ہو جائے کہ میرا علم زیادہ ہو گیا اور عقل کم ہے اس کے مقابلے میں، تو پھر کبھی بھی تفردات کا باب نہیں کھولنا چاہیے. بس جو کچھ پچھلوں نے لکھا ہے کتابوں میں جو آیا ہے، جو اجتہاد انہوں نے کیے تھے، بس اس پر عمل کر لے، کیونکہ خود اجتہاد اور نئے مسائل کے لیے خود پھر عقل کی ضرورت ہوگی، وہ ہے نہیں اور علم ہے. تو ایک بازو ہے ایک نہیں ہے. اسی لیے قضاء کے جو فیصلے تھے قاضی کے، یہ حکومت کی اہم ترین ذمہ داری تھی اور معاشرے کی سلامتی اسی میں ہے کہ قاضی وہ بہترین ہو، عدلیہ وہ کسی سے دبتی بھی نہ ہو. اس لیے ظالموں کی جب حکومتیں آیا کرتی ہیں تو وہ ججوں کو خریدتے ہیں، پھر وہ جج تبدیل کرتے ہیں، پھر نئے نئے ایکٹ کے تحت ان سے حلف اٹھواتے ہیں. اللہ کی بے شمار رحمتیں اور سلامتیاں ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے ظالموں کی حکمرانی میں بھی استعفے دے دیے لیکن ان کے بنائے ہوئے ظالمانہ قانون کے تحت حلف نہیں اٹھائے. یہ لوگ ہیں جو اس دعا کے مستحق ہیں کہ اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے اور ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں یہ جو انہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا خدا اس پہ انہیں جزائے خیر دے. کیونکہ جب ظلم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک حقیقت کا کار فرما ہوتی ہے اور وہ ہے کمینوں کی حکومت. کمینے آدمی کو جب حکومت ملتی ہے تو سب سے پہلا کام اس کا جبر ہے، تو جبر کرتا ہے، اور جبر کی ضد جب عدلیہ پر پڑے اور جج سے قبول کر لیں تو پھر انصاف کا خون ہو جاتا ہے. اس لیے عدالتیں سب سے اعلیٰ حیثیت رکھتی ہیں اور ان قاضیوں کو، ان جج صاحبان کو بیت المال سے بہترین تنخواہیں دی جاتی تھیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی سب سے اچھی تنخواہیں مقرر کی تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے 4 چیزوں پر اجرت نہیں لی جا سکتی اور ان میں سے ایک قاضی ہونا بھی تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاضی جو ہے وہ حکومت سے بھی پیسے نہیں لے گا. اگر ایسے ہوگا تو گزارا کیسے ہوگا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر جب بھیجا تو ان کی تنخواہ کیوں مقرر فرما دی تھی قضا کی؟
اس کا مطلب یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ قضا پر اجرت لینا مکروہ ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی، یعنی لوگوں سے اجرت لینا، لوگوں کو یہ کہنا کیا میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں، مجھے اتنے پیسے دے دینا، یہ حرام ہے، یہ رشوت کے بھی زمرے میں آ جاتی ہے۔ اور مسئلے کا حکم کہ جو فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے ہم نے اسے کیسے حل کرنا ہے، یہ وہ چیز تھی جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں بہت ممتاز تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ دی تھی، اسی لیے وہ کہتے تھے اپنے شاگردوں کو جو بعد میں بڑے بڑے قاضی بھی بنے، ان سے فرمایا تھا کہ تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا، قرآن کریم کے مطابق کرنا۔ اور یہ دلیل تھی اس بات کی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم کو اصل میں قانون کا منبع اور مرکز سمجھتے تھے، اور فرمایا جب تم ناکام ہو جاؤ اور قرآن کریم سے تمہیں رہنمائی نہ مل سکے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق فیصلے کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کا دوسرا ماخذ کسی بھی اسلامک اسٹیٹ میں وہ سنت ہے، حدیث ہے، اور پھر فرمایا اگر اس میں بھی ناکام ہو جاؤ اور اس طرح کا کوئی فیصلہ تمہیں نہ نظر آئے تو پھر جو تم سے پہلے صالحین گزرے ہیں ان کے فیصلوں کی روشنی میں اپنا فیصلہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں تم سے پہلے جو صحابہ رضی اللہ عنہ گزر چکے، خلافت راشدہ تھی ہے، اس میں جو پہلے خلفاء نے فیصلے کیے ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور یہ وہی چیز ہے جو ٹھیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا شراب کے جب حد پہ بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے درے لگائے اور ابوبکر نے اتنے اور عمر رضی اللہ عنہ نے اتنے، اور فرمایا وکل سنہ، اور یہ سب چیزیں سنت ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود یہ فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے فیصلے جو عدالت میں ہوئے ہیں، جو عدالتی طور پر کیے گئے ہیں، وہ بھی سنت ہے۔ یہی بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اور اسی سے ہمیں یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کسی بھی ملک میں جب اسلامی قوانین نافذ ہوں اور وہ نفاذ چلتا رہے اور پھر کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو ہم اس سے پہلے جو کورٹس نے فیصلے کیے ہیں انہیں بھی دیکھ لیں تاکہ ہمیں اس سے بہتر رہنمائی مل سکے۔ تین چیزیں ہو گئی، اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تمہیں اس سے بھی رہنمائی نہ ملے تو پھر اجتہاد کرو اور اس میں کوتاہی نہ کرو، خوب سوچو، غور و فکر کرو، شریعت کو، اس کی رہنمائی کو دیکھو، اور ایسا شاید ہی اب کوئی مسئلہ ہو جس میں کتاب و سنت سے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے فیصلوں سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ امت نے اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے، اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، قانون سے اتنے فیصلے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ہر سال ایک رسالہ شائع ہوتا ہے کہ اس سال ہائی کورٹ نے یہ فیصلے کیے، اس سال سپریم کورٹ نے یہ فیصلے کیے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں ہوتا ہی ہے، یہاں بھی قانون کی حکمرانی۔ تو اسی طرح شریعت نے جتنے فیصلے مسلمانوں نے کیے تھے پرانے زمانوں میں وہ سب کے سب چھپے ہوئے مل جاتے ہیں، تقریباً ان میں سے اکثر کتابیں مل جاتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدالتوں میں جرح کیسے ہوتی ہے، گواہ کیسے مقرر ہوتے ہیں، اور عدلیہ کا نظام کیسے چلتا ہے، اجتہاد کیسے ہوتا ہے، حتیٰ کہ انصاف اگر ہندو کرے، سکھ کرے، عیسائی کرے تو وہ زیادہ قابل ترجیح اور قابل اتباع ہے اس ظلم کے جو کوئی مسلمان کرے۔ ابھی حال ہی میں ہندوستان کی عدلیہ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور بہت خوبصورت فیصلہ کیا ہے، 100,000 بار لائق تحسین اور قابل ستائش ہے۔ وہاں پر حکومت کی جانب سے یہ مقدمہ دائر کیا گیا کہ ہندوستان میں جتنے بھی مدارس ہیں مسلمانوں کے، خواہ وہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، کچھ ہیں، جو بھی مسلمان نام کا ہے، ان تمام مدارس میں فنڈز کہاں سے آتے ہیں
اور یہ چیک کیا جائے اور یہ فنڈز استعمال کہاں ہوتے ہیں اس کو چیک کیا جائے. اور اس میں انہوں نے پاکستان کا بھی حوالہ دیا کہ پاکستان میں بھی یہ بات ہے کہ وہ مدارس کے سورسز جو ہیں انکم کے کہاں خرچ ہو رہے ہیں یہ پیسے، ان مدارس پر پابندی لگائی جائے. یہ بھوت سوار ہے نا، یہ اتر جائے گا انشاءاللہ. یہ نشہ بہت سے پہلوں کو بھی سوار تھا، اتر گیا تھا، اللہ نے کرم فرمایا، اور دین اب تک باقی ہے، ان سے بھی اتر جائے گا. تو انہوں نے پاکستان کا بھی حوالہ دیا. تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس ساری بحث کو سنا اور صرف ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ ان مسلمانوں کے مدارس کو کیا آپ رقم دیتے ہیں؟ ہندوستان کی حکومت ان کی مدد کرتی ہے؟ انہیں کہنا پڑا کہ ہندوستان کی حکومت مدد نہیں کرتی. تو سپریم کورٹ کے ججز جو ہندو تھے انہوں نے اس فیصلے کو کیا اور ایک دو جملوں میں نپٹا دیا. انہوں نے کہا کہ قانون کی بات یہ ہے کہ جن مدارس اور اسلامی اداروں کو آپ پیسہ نہیں دیتے، آپ چیک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں پر پیسہ استعمال کرتے ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، اور کیس نمٹا دیا. یہ قابل تقلید مثال ہے. ہندو ہو اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرے، ہمارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ مسلمان ہو اور ظلم کی روش کو قائم کرے. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر کوتاہی نہ کرنا، کتاب سنت اسلاف اس میں فیصلہ نہ تو اجتہاد کرو. مگر بات یہ ہے کہ اجتہاد وہ کرے جو اجتہاد کا اہل ہے، قرآن کریم جانتا ہو، تفسیر جانتا ہو، اصول پڑھے ہوں، فقہ پڑھی ہو. ہم کسی کو اجتہاد سے نہیں روکتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کرے جو اہل ہو، نہ اہل کو اجتہاد نہیں کرنا چاہیے. اور یہ قاعدے اصول اور ضابطے کی بات ہے. ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے 100 کنال زمین دی ہے. اب ایک شخص یہ چاہے کہ میں سیکرٹری ہوں اسلام آباد میں کسی محکمے میں، اور میں اس 100 زمین پر ہل چلانے کا کام آئندہ ٹریکٹر کا یہ میں کیا کروں گا، تو اسے یہی کہا جا سکتا ہے کہ صاحب آپ کھڑے ہو جائیے، نگرانی کر لیجئے، لیکن اصل کام جو کرنا ہے وہ اسی باغبان نے اور اسی آدمی نے کرنا ہے جو زراعت کا کام جانتا ہے، کیونکہ اس کی تو عمر کھپی ہے. اور آپ سیکرٹری رہے ہیں، عزت آپ کی زیادہ ہے معاشرے میں، چلن آپ کا اچھا ہے، عقل آپ کی زیادہ ہے، مگر تجربہ اس شخص کا ہے، اس کو کام کرنے دیجئے. معاشرے کی بھلائی اسی میں ہے. بس اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ضرور اجتہاد ہو، کون منع کرتا ہے، لیکن کیا اجتہاد کے اہل وہ ہیں جو قرآن کریم کو عربی میں پڑھنا بھی نہیں جانتے، انگلش پڑھ لیتے ہیں البتہ؟ یہ ہے وہ چیز جس پر اختلاف پیدا ہوتا ہے. آئیے مدرسے میں پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، 10-15 سال وہ پڑھے، پھر اس کے بعد 10-15 سال پڑھائے، فتوے کا کام کرے، اور پھر جا کر کہیں 40-45 برس کا ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب وہ رائے دے، اور اس پر بھی پھر بحث ہوگی کہ وہ رائے بھی کتاب و سنت کے کن کن گوشوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور کون کون سے گوشے ان سے پوشیدہ رہ گئے. پھر تو میدان میں اترے نا صاحب، تو میدان میں اتر کے پھر مقابلے سے کیا گھبرانا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اپنے شاگردوں کو ابھارا اور کہا کہ کوتاہی نہ کرنا اجتہاد میں، اور اس میں بھی ناکام رہو. یعنی تم نہ تو کتاب اللہ سے رہنمائی حاصل کر سکے، نہ سنت سے، نہ اسلاف سے، نہ اپنی عقل دانش مندی سے. تو پھر فرماتے تھے پھر فیصلہ نہ کرو، پھر عہدے کو چھوڑ دو، اور ایسا کرنے میں شرمانا نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فیصلہ نہیں کر سکا. فرمایا چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر وہ اس کے باوجود فیصلہ کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ 3 میں سے 2 قاضی جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا، وہ اس کی زد میں آ جائے گا. ہر چیز اس وقت تباہ ہوتی ہے جب وہ نااہل کے ہتھے چڑھ جائے. جو اہل نہ ہو جس کام کا، اس کے ذمے جو چیز لگ جائے گی وہ چیز برباد ہو جائے گی. بیٹا ہے
امریکہ سے آیا ہے، یورپ سے آیا ہے پڑھ پڑھا کے، اور اب وہ یہ چاہے کہ گھر کا سارا نظام میں سنبھال لوں، گوشت کتنے میں آتا ہے، کتنا پکتا ہے، کیا ہوتا ہے، دھلائی میں کیا ہوتا ہے، تعمیرات میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، تو وہ سارے گھر کو برباد کر دے گا، اس لیے کہ والدہ کا تجربہ زیادہ ہے، ماں کو پتا ہے کہ کتنا گوشت کیسے لانا ہے، کتنا پکنا ہے، اور صفائی کیسے ہونی ہے اور دھلائی کیسے ہونی ہے، اس لیے کہ ماں کی زندگی اس چیز میں ہے اور وہ اپنے اس منصب کی اہل ہیں۔ یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مثالیں، انہی مثالوں میں آپ بڑھ جائیں تو حکمرانیاں تباہ ہو جاتی ہیں، مسلمانوں کی سلطنتیں برباد ہو گئیں جب حکومت ان کو ملی جو لوگ نااہل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامور الى غیر اہلھا فانتظر الساعہ، جب کام ان کے سپرد ہو جائے جو اس کام کے کرنے کے اہل نہیں ہیں تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ یا تو مراد یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے قریب ایسے ہوگا، اور یا مراد یہ تھی کہ پھر اس کام کی قیامت تو آ ہی گئی۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، ہم پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ ہم فیصلے نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہم لوگ اس درجے پر تھے جو درجہ آج تم دیکھتے ہو۔ اللہ نے جس مقام پر آج مجھے تمہارے سامنے رکھا ہے میرے پاس وہ مقام نہیں تھا، ہمارا بھی حال تم جیسا ہی تھا، ہم نے بھی سیکھا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ ہم چھوٹے تھے پھر بڑے ہوئے، اور یہی زندگی کی ترتیب ہے، پہلے چھوٹا بننا پڑتا ہے پھر بڑا بنتا ہے آدمی، پہلے اچھا بیٹا بنے پھر اچھا باپ بنے گا، پہلے اچھی بیٹی بنے گی پھر اچھی ماں بنے گی، اسی طرح پہلے چھوٹا شاگرد اچھا بنتا ہے پھر اس کے بعد کسی زمانے میں استاد پہنچ جاتا ہے۔ عجیب آفت آ گئی ہے اس دور میں کہ وہ پہلے ہی دن باپ کے منصب پہ فائز ہونا چاہتا ہے اگرچہ وہ بیٹا بننے کا بھی اہل نہ ہو۔ راتوں رات ساری ترقی کے درجات طے کر جاؤ، پل بھر میں بغیر ستونوں کے چھت ڈال دو، راتوں رات امیر بن جاؤ، کچھ کرو۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ ہم پہ ایسا زمانہ گزرا ہے کہ ہم فیصلے نہیں کر سکتے تھے، نہ ہم اس مقام کے آدمی تھے، اب جو مقام تم دیکھ رہے ہو اللہ نے اس مرتبے پہ مجھے تمہارے سامنے پیش کیا اور پہنچایا ہے، پہلے ہم بھی تم جیسے تھے، اس لیے پھر فرمایا آج کے بعد ہم میں سے جس شخص کے سامنے مقدمہ فیصلے کے لیے آئے گا تو ہم کتاب کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، کتاب اللہ کی، اور اگر وہ نہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی روشنی میں، وہ بھی نہ ہوئی تو ہم سے پہلے جو صالح گزرے ہیں ان سے، اور اگر ایسے نہ ہوا تو اجتہاد کریں گے، اور جب اجتہاد کرو تو اس بات سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، یہ نہ کہنا کہ میں فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ الفاظ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دو جملے ہیں، فرمایا نہ یہ کہو کہ میں فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، نہ یہ کہنا کہ میں سوچتا ہوں، یعنی انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، گھبراؤ نہیں، ڈٹ کے بات کرو، جو صحیح مسئلہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو، جج جو ہے اس میں بڑی ہمت قوت درکار ہے۔ اور پھر فرمایا میں اپنے شاگردوں سے کہ دیکھو حلال واضح چیز ہے، حرام بھی واضح چیز ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں شبہ پڑ سکتا ہے، تو ان شبے اور شک والی باتوں کو چھوڑ کے یقین والی باتوں کو اختیار کرنا۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کتاب، سنت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فیصلے اور اجتہاد، ان سے باہر نکل کے کوئی اور چیز تصور کرنا، غیر مسلموں کے قوانین کے مطابق فیصلے کرنا، یہ ان چاروں چیزوں سے ہٹ کے ہے نا، اپنے نفس کے مطابق فیصلے کرنا اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا دانش مند آدمی سمجھنا اور علی الاطلاق فیصلے کرنا، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے جو شخص ایسے کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ اور ان سے پوچھا گیا، مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ جو فرماتے ہیں کہ ملک کے متعلق فیصلے کرنے، عدالتوں میں فیصلے کرنے، اگر کوئی آدمی کتاب، سنت، صحابہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے اور اجتہاد ان چاروں سے ہٹ کے کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، اس ظلم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا میری اس ظلم سے مراد کفر ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان چیزوں کے مطابق جو اللہ نے نازل نہیں کی ہیں،
یہ جو فیصلے کرتے ہیں، جو فیصلے نہیں کرتے ان کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، وہ لوگ کافر ہیں۔ اس آیت کو ذرا سا سمجھ لینا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ یہی ہے کہ شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں دوسرے فیصلے صحیح ہیں، تو اس عقیدے اور اس یقین کی وجہ سے وہ کافر قرار پائے گا، اور اگر وہ ایسے کرتا ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کے فیصلے زیادہ اچھے ہیں، تو پھر وہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ خارجی اس آیت کو غلط استعمال کرتے تھے، اس لیے اس کی یہ تشریح کرتی ہے کہ اعتدال میں رہنا چاہیے۔ جو ظلم ہے اسے ظلم کہتے ہوئے بھی نہ گھبرائے، مگر ظالم کی مذمت میں بھی ایسے نہ بڑھ جائے کہ جو اس ظالم کا مرتبہ نہیں ہے، جو اس نے گناہ نہیں کیا اس گناہ کو بھی اس کے کھاتے میں ڈال دے، اس طرح وہ مظلوم ہو جائے گا اور کہنے والا ظالم ہو جائے گا۔ اتنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قضا میں احتیاط تھی اور اتنے عمدہ فیصلے کرتے تھے کہ ان کے ہاں ایک آدمی مہمان آیا کوفہ میں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے مہمان سمجھ کے ٹھہرایا، اور جو مہمانوں کے ساتھ اچھا کھانا اور یہ سلوک ہوتا ہے انہوں نے کیا۔ تو اس نے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے شروع کیے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس کے جواب دینے کی بجائے فرمایا تم کسی مقدمے کے سلسلے میں تو نہیں آئے؟ اس نے کہا جی میرا مقدمہ ہے، آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھے اور اشارہ کیا کہ چلے جاؤ ہمارے گھر سے، اور فرمایا اس سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب معاملہ عدالت میں پہنچ جائے تو جو دو فریق ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو اپنا مہمان قاضی نہ بنائے، اسے چاہیے کہ دونوں کو یا تو مہمان بنائے یا دونوں کو فارغ کرے۔ تو مقدمے کے کسی فریق کو دوسرے فریق کے بغیر مہمان بنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے روک دیا، منع فرما دی۔ یہ قضا تھی، فیصلے تھے، اور ایسے ہی فیصلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تھے، اور ایسے ہی فیصلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تھے۔ یہ فقہ حنفی کی کل اساس اور بنیاد ان تینوں ہی کے متعلق۔ فقہ حنفی میں جتنے بھی فیصلے ہیں اور اجتہادات ہیں اور کتاب و سنت سے جو کچھ فقہا نے سمجھا ہے، اس میں پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ، جو ان کے فتوے تھے، کیونکہ کوفہ میں جو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سو کو بھیجا تھا، بلکہ کوفہ آباد ہی انہوں نے فرمایا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے فیصلے، اور تیسرے نمبر پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے۔ مگر امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو اور ان کی تعلیمات کو کسی گروہ نے بہت بدل دیا تھا، اس لیے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے تو وہ صفحات کے صفحات الگ کرتے رہے، اور نے فرمایا علی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، علی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، علی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک جگہ آیا ہے انہوں نے فرمایا خدا غارت کرے ان لوگوں کو، کتنا عمدہ علم تھا علی رضی اللہ عنہ کا، افسوس ان لوگوں نے ضائع کر دیا اور علی کی قدر نہیں کی رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حنفیہ نے بڑی مشکل میں یہ فیصلہ کیا، بہت دشوار حالات تھے، وہ کیسے فیصلہ کرتے۔ ایک طرف یہ تھا کہ سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ ہیں کوفہ میں، ہم ان کے فیصلوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کے علم کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گرد ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کے فیصلوں کو بغیر ان کے علم میں لائے ہوئے بدلا اور تبدیل کیا اور جھوٹی روایات ان کی طرف منسوب کی۔ تو حنفی کو کہا کیا کرتے، یا تو بالکلیہ دستبردار ہو جاتے کہ علی رضی اللہ عنہ کے کسی فیصلے کے متعلق ہم بات ہی نہیں کرتے، اور یا وہ سب فیصلوں کو لے لیتے اور جھوٹی روایات کے شکار ہو جاتے۔ بڑا اچھا فیصلہ انہوں نے کیا، بڑے اعتدال پہ مبنی۔ انہوں نے کہا دیکھو کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہم شاگرد ہیں، اور ہم ہی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی پڑھا ہے، تو جو روایت ابن مسعود کے شاگرد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کریں وہ قابل قبول ہے بس۔
کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں جھوٹ نہیں تھا اور پرکھ تھی، عقل تھی، سمجھ تھی۔ یہ علقمہ، یہ ابراہیم نخعی اور اسود چوٹی کے مانے ہوئے عقل مند کہلاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں یہ لوگ رہتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی بیوقوف آدمی وقت گزار سکتا تھا؟ تو اس لیے احناف نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جتنی روایات ہیں ہم دیکھیں گے یہ کس نے کی ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے کسی نے کی ہے تو پھر قابل قبول ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں امیر المومنین تھے، دارالخلافہ تھا، اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے کچھ ہی پہلے یہاں پر قاضی رہ چکے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کا بڑا اچھے الفاظ میں تذکرہ فرمایا جب وہ کوفہ پہنچے۔ اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فیصلے کرتے تھے وہ قیاس کو بھی بنیاد بناتے تھے۔ ان کے پاس جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا تھا، جو فیصلے اس وقت کے تھے، وہ ان کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے۔ مثلا آپ دیکھیے، بیسیوں مثالیں ہیں اس کی، اتنی مثالیں ہیں کہ اگر بیان کرنا شروع کریں تو یہ 2006 تو اسی میں پورا ہو جائے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کے کفارے کے متعلق یہ کہا کہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ اللہ تعالی نے نہیں یہ فرمایا۔ اللہ تعالی نے کیا کہا ہے؟ جہاں پر قسم کے توڑنے کی بحث آئی ہے سورہ المائدہ کے بالکل آخر پہ، بلکہ 7ویں پارے کے آغاز میں، اور وہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو تم فضول میں قسمیں کھاتے رہتے ہو نا عام بول چال میں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بخدا، باللہ واللہ، اللہ تعالی اس سے تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو قسمیں تم نے اپنی سچی نیت دل کے ارادے سے کھائی ہیں اس پہ پکڑے جاؤ گے۔ فَكَفَّارَتُهُ، اور اگر تم اس قسم کو توڑو تو اطعام 10 مساکین، 10 آدمیوں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون، ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو بس ایسا کھانا 10 آدمیوں کو کھلانا، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ اور کسوتہم، یا ان کو لباس دینا، او تحریر رقبہ، یا پھر غلام کا آزاد کرنا، وہ تب رہا نہیں۔ فمن لم یجد، اور جس آدمی کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلا سکے یا ان کو کپڑا پہنا سکے، یہ کام نہیں کر سکتا دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی، تو فصیام 3 ایام، اسے چاہیے کہ 3 روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو، واحفظوا ایمانکم، اور جو اللہ کے نام کی قسم ہے نا اس کی پابندی کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 روزے رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ 3 روزے مسلسل رکھو۔ اور دوسرا مقام دیکھ لیجئے جہاں مسلسل روزوں کا تذکرہ ہے، 5ویں پارے میں سورہ النساء میں اللہ تعالی نے قتل کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وما کان للمؤمن، 92 نمبر آیت میں، کسی مومن کی سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان یقتل مؤمنا، کہ کسی مومن کو قتل کر دے، کوئی مسلمان کو قتل کر دے، یہ تو اس کی شان کے مطابق بات ہو ہی نہیں سکتی، الا خطا، ہاں مگر یہ ہو سکتا ہے کہ بیچارہ غلطی سے قتل کر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یہ قتل خطا ہے۔ یہ ڈرائیور جو ہیں ان پر یہی حکم لگے گا، ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس سے غلطی سے کوئی مومن قتل ہو جائے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو اسے چاہیے کہ ایک مسلمان کو آزاد کرے، غلام کو، وہ تو اب ہے نہیں۔
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور ایک جان کی دیت جو آج کل کچھ لاکھ بنتی ہے، وہ دیت جو ہے اتنے پیسے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ اس کے گھر والوں کو پہنچائے۔ یہ تو تھا آیت کا ترجمہ اور مختصر سی بات، مگر آج کل دیت کے معاملے میں خیال یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ عمل کرنا چاہیے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ دیت وہ رقم ہے جو قاتل اور مقتول کے مابین طے ہو جائے، یعنی اس کے ورثاء اور اس کے درمیان طے ہو جائے۔ مقتول تو گیا دنیا سے، اب اس کے ورثاء اور وہ بیٹھیں اور وہ کہتے ہیں 10 لاکھ لینا ہے، 12 لاکھ لینا ہے، 15 لاکھ لینا ہے، جو بھی ہے، بہتر یہی ہے آج کے دور میں کہ ہم فتویٰ فکس کر دیں بشرطے کہ عدالتیں اپنی ہوں۔ الا ان یصدقوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مگر یہ بات ہے کہ اگر وہ بخش دیں، خون معاف کر دیں تو ختم ہو گئی بات۔ پھر چلتے چلتے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن لم یجد، اچھا پھر تمہارے دشمنوں میں کوئی ہے ایسا، پھر ان کے ساتھ عہد و پیمان ہے، یہ ساری شکیں بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور جو آدمی اتنی حیثیت کا نہ ہو اسے چاہیے کہ کیا کرے، دو مہینے روزے رکھے متتابعین مسلسل، توبۃ من اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اس کی توبہ ہے اللہ کے سامنے۔ یہ خون اتنی بڑی چیز ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا، اللہ اگر قبول فرمائے گا ان روزوں کو تو پھر اس کا دل صاف ہو جائے گا، اس خون سے اس کا داغ دھل جائے گا۔ وکان اللہ علیم حکیمہ، اور اللہ علم والا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس قانون کو کیوں اس نے نافذ کیا، اور وہ جانتا ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں، بڑا حکیم ہے۔ تو 2 مہینے کے مسلسل روزے تاکہ اس سے قتل کا پاپ اور گناہ دھلے۔ یہاں دیکھا نا، متتابعین مسلسل روزے رکھے۔ 28ویں پارے کو دیکھ لیجئے، بالکل اس کے آغاز میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے لقد سمع اللہ قول التی تجادلک، اور اللہ تعالی نے یقیناً اس خاتون کی بات سن لی، خولہ کی رضی اللہ عنہا، جو آپ سے اپنی شوہر کی شکایت کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے سامنے بھی وہ فریاد کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے سامنے آئی ہیں، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اور وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، یعنی بیوی کو کہہ دینا یا تشبیہ دے دینا اپنے ان رشتوں میں سے کسی رشتے کے ساتھ جو رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ولیعذ باللہ، یہ کہہ دینا کہ تمہیں آئندہ رکھوں تو جیسے اپنی ماں کو رکھوں، یہ اس قسم کے جملے جو ہیں نا کہ تم میرے لیے ماں کی جگہ ہو، تم میرے لیے بہن ہو، یہ اس قسم کے جملے، اس سے ظہار ہو جاتا ہے اور بیوی کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں غصے میں ایسے جملے کہتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے۔ نکاح کرنے کے شوق ہیں، 1 2 3 4 کرا لو، مگر مسائل مت پوچھو، وہ مت سیکھو، کیا بنے گا اللہ کے ہاں جب پیش ہوں گے۔ تو نکاح کرنے کا شوق تھا اور اس کے معاملے میں جو مسائل تھے انہیں اس کا علم حاصل کرنے کا ذوق نہیں تھا، اور بیوی کو بھی نہیں پتا، تو ظہار کر بیٹھا ہے، اس کا یہ جملہ اس میں اور اس میں جدائی ڈال دے گا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، من نساء ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں تو نہیں ہوتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جن کے گھر میں وہ پیدا ہوئے تھے، جن کی گود میں انہوں نے پرورش پائی، پیدائش ہوئی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بڑی نامناسب اور جھوٹی بات کہتے ہیں یہ مرد جو ایسے کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ دیکھو، اس سے اگلی آیت میں، بلکہ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو تم میں سے اپنی عورتوں سے بیویوں سے کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے تو اسے چاہیے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، اس کے کفارے میں پھر اس کی بیوی اس کے لیے بیوی ہے۔
ذالکم توعظون بہ، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں، چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 28ویں پارے میں پہلی سورت مجادلہ کے بالکل چوتھی آیت شروع یہاں سے پارا ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا فمن لم یجد، اور جس آدمی کے پاس اتنی ہی حیثیت نہ ہو کہ غلام کو آزاد کرے تو قیام شہرین متتابعین، اسے چاہیے کہ من قبل یتماسا، اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ اب مزہ چکھا اس غصے کا اور زبان کی بے احتیاطی، زبان کا غلط استعمال، کیا گئے نا غصے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 روزے رکھے، 2 مہینے جب صبر کرنا پڑے گا تو طبیعت صاف ہو جائے گی، آئندہ اس غصے کو لگام ملے گی۔ متتابعین مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ مگر یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان سے مسائل از خود استنباط کرنے نہ کوئی بیٹھ جائے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اور بالکل معمولی سی تشریح اس کے ساتھ کی ہے۔ اصل مسائل تو مفتی حضرات سے پوچھنے چاہیے اور لکھ کے پوچھنے چاہیے، کیونکہ جب فتویٰ اپنے خلاف ہوتا ہے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں نے یہ نہیں یہ کہا تھا، یہ پرانا تجربہ۔ تو اب دیکھیے قتل میں بھی اور زہار میں بھی دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے شہرین 2 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور دونوں جگہ پر فرمایا متتابعین، اور 2 مہینے وہ مسلسل روزے رکھیں۔ لیکن یہاں سورہ مائدہ میں جب قسم توڑنی ہے تو 3 روزے رکھنے کا فرمایا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ 3 روزے مسلسل رکھے۔ تو فرق ہو گیا نا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ان 3 روزوں میں تسلسل کی شرط لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں، تو اصل میں وہ قیاس کرتے تھے قتل پر اور قیاس کرتے تھے زہار پر۔ اس بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ ان 3 روزوں کو بھی مسلسل رکھنا ہے، لیکن اس بات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایسا قیاس ثابت کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ اصل بات وہ ہے جو مجاہد نے کہی ہے، اور عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھا تھا۔ اور یہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے شخص ہیں کہ انہوں نے 200 صحابہ رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے، اور عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد حدیث بیان کرتے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل شخص جس کو اللہ نے عطا رحمۃ اللہ علیہ کا علم عنایت فرمایا اور سمو دیا تھا اپنے استاد کے علم میں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں عطا سے، اور عطا روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں عطا سے، اور عطا روایت کرتے ہیں ابن مسعود سے، اور ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ہے عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی روایات میں یہ کہا، مثلا یہ کہا کہ میں نے یہ مسئلہ پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب میں ان کے ساتھ طواف میں تھا، تو مطاف میں طواف کرتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا یہ مسئلہ کیسے ہے، تو انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہم نے جب قرآن کریم پڑھا تھا تو وہ کہتے تھے فمن لم یجد، اور جو قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہے، جو پہلی شرائطیں پوری نہ کر سکے، تو فصیام 3 ایام، وہ 3 روزے رکھے گا متتابعات مسلسل۔ پھر عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ نے کہا ہم بھی قرآن کو ایسے ہی پڑھتے تھے اور ایسے ہی پڑھاتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 واسطے رہ جاتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مصانیف جو اب چھپی ہوئی ہیں یہ ملتی ہیں، ان میں یہ روایات مل جائیں گی، اس لیے یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تک حدیث نہیں پہنچی تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں کھورے تھے، والعیاذ باللہ 17 حدیثیں کل جات تھیں، تو ان کا علم اتنا وسیع نہیں تھا کہ چھوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔
اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 17 احادیث یاد تھیں، فرض کر لو تو 17 یاد تھیں، اس پر انہوں نے اجتہاد کیا، تو یہ حال ہے کہ دنیا میں اس وقت بھی امت کا 40-50% حصہ ان کا متبع ہے۔ اگر زیادہ یاد ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ چلو فرض کر لو 17 یاد تھیں، پھر بھی اس شخص کا یہ حال ہے۔ ایسے نہیں ہے بھائی، اللہ نے کبھی یہ ارادہ نہیں فرمایا کہ اس امت کو کسی گمراہ کے پیچھے چلا دے، اور اتنی بڑی تعداد میں اور ہر زمانے میں اربوں انسان جس کے مطلب پر عمل کرتے ہوئے چلے گئے، کیا ان کے متعلق اب یہ فتویٰ دینا ہے کہ وہ سب جہنم میں گئے اور سب کی نمازیں نہیں ہوئی اور سب کو طلاقیں ہوتی نہیں؟ ولیعذ باللہ، بہت جرأت ہے۔ اس لیے مذہب کے معاملے میں ہمیشہ اس کو اپنانا چاہیے، اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مسلک، اپنے مذہب، اس پہ عمل کریں گے، اور جو ہمارے سے مخالفت میں ہے اس کا احترام کریں گے، کیونکہ اتباع صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، فالو ایک کو ہی کرنا ہے، باقی لوگ ان کا بھی ادب اور احترام ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا علم، اتنا اجتہاد، اتنا صحابہ رضی اللہ عنہ کے فیصلوں سے آگاہی، حدیث کے ناسخ و منسوخ کا علم تھا کہ بلا مبالغہ باقی تینوں ائمہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تینوں ان کی تعریف کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ نے بھی کہا، انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم ہمیں پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایام کے بعد متتابعات، یعنی اس کی تفسیر یہ ہے، عامش بھی یہی کہتے ہیں، اصل لفظ عامش، اور عامش کے مطلب ہے بھینگا، جس کی دونوں آنکھیں برابر نہ ہوں۔ یہ ان کا لقب تھا، کسی نے کہہ دیا بچپن میں، بس پھر وہ نام پڑ گیا۔ اب لوگوں نے اپنی جاہلیت سے اسے نام رکھنا شروع کر دیا، اور آمش کو ایمش پڑھتے ہیں، ایمش۔ سبحان اللہ، یہ تو کوئی لارڈ ریچرڈ کی نسل ہوگی ایمش۔ مسلمانوں میں عامش تھے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے، اور اتنے بڑے لوگوں کے اور اتنی شاندار تاریخ کے وارث افسوس جاہل بنے جنہیں اپنے بزرگوں کے نام تک لینے نہ آئے۔ ایمش، عامش ہے بھائی، عمرو، امر ہے بھائی، شرجیل، شراحبیل ہے اصل، شرجیل کوئی لفظ نہیں۔ تو عامش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی پڑھا۔ تو اب دیکھیے عطا بن ابی رباح، ابراہیم نخعی، عامش رحمت اللہ علیہ کے بڑے چوٹی کے محدثین میں سے اور فقہاء میں سے ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہی پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے 3 روزے مسلسل۔ اچھا، اب یہ مسئلہ جب باقی قراء کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ تفسیر ہو سکتی ہے، قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے متتابعات کا، اور اسے امت نے تسلیم کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو پڑھایا تھا وہ تفسیر کے طور پر یہ پڑھایا تھا، انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس لیے انہوں نے پڑھا دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے متن میں، ٹیکسٹ میں یہ چیز شامل ہے۔ اب جب اس میں بھی احناف آ گئے تو انہوں نے کہا اچھا پھر دیکھو ایک اور فیصلہ بھی ہمیں کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خبر واحد تو ہے نا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عطا سے کہا، ابراہیم سے کہا، عامش سے کہا رحمت اللہ علیہ، تو ایک روایت ہمیں مل گئی نا۔ تو اصول اور قاعدہ ہم نے یہ بنا لیا کہ جب کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نقل کرے اور صحابی فقیہ ہو، سمجھدار ہو، تو یہ اس کی جو تفسیر ہے جو وہ نقل کر رہے ہیں یہ مرفوع حدیث کے حکم میں آ جائے گی۔ اور مرفوع حدیث کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ محدثین کے اپنے باب ہیں۔ مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح سے ثابت ہو، باقی چیزیں الگ ہیں، بڑی لمبی بحث ہے مرفوع حدیث کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس صحابی رضی اللہ عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت کی اور اپنی روایت میں وہ اکیلے ہیں اور کوئی ایسی روایت بیان نہیں کر رہا، لیکن وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، سمجھدار فقیہ ہیں، امت نے ان کی فقاہت کو تسلیم کیا ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ روایت حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں تھی۔ اس لیے کہ جہاں سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں بات شروع ہوئی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، یہ بڑی لمبی بحث ہے قرات کی۔ اس کا ایک سمجھنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ساری شاذ قراتیں ہیں، شاذ روایات ہیں۔ شاذ روایات کا حکم یہ ہے کہ ان پہ عمل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ یہ تفسیر کے حصے تھے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، یہ ہمارا قیاس ہے بس، اور اگر یہ غلط ہے تو اللہ معاف فرما دے۔ غالباً انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ بات بتا دی، اس کی تفسیر گویا کر دی، اور بعد والے راویوں نے اسے تفسیر کی بجائے یہ سمجھ لیا کہ ٹیکسٹ میں یہ چیز داخل ہے، اگر یوں ٹیکسٹ میں داخل ہونے لگے چیزیں تو پھر تو قرآن کریم کا بھی کوئی اعتبار نہ رہے، ولیعذ باللہ۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو نہ سمجھی کی وجہ سے، جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مستشرقین نے فائدہ اٹھایا، اور ان سے کئی ایک نے لکھا کہ ان کے یہاں تو قرآن بھی اختلافی ہے، کہ ایک طبقہ مانتا ہے ایک گروہ نہیں مانتا، اور کوئی گروہ یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں، کوئی گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ نکال دیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ قلت علم اور قلت فہم اور بعض اوقات تعصب کا نتیجہ ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم پہ پوری امت متفق ہے، حتیٰ کہ اس سے پہلے یہ بحث گزر چکی کہ وہ حضرات جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، ان کے اکابر نے تصریح کی اس بات کی کہ جو شخص قرآن کریم کو پورا نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے فیصلے کرتے تھے، ایسے اجتہاد کرتے تھے، ایسا علم انہوں نے حاصل کیا تھا، اور بہت تقوی والے آدمی تھے، ڈرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس عمل سے نیکی ضائع ہو جائے۔ کتوں کو بغیر ضرورت کے پالنے سے منع فرماتے تھے اور بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص کتا پالتا ہے بغیر کسی مقصد کے، یا تو شکاری کتا رکھے نا، ٹھیک ہے، یا گھر کی رکھوالی کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، مویشیوں کے ساتھ رکھتا ہے، یہ بھی درست ہے، تو ضروریات ہیں، ان ضروریات کے علاوہ کوئی کتا رکھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بخود اس کے اعمال میں روزانہ اتنی نیکیوں میں کمی آتی جائے گی، ہر روز اس کا اجر جو نیکیاں اللہ کے ہاں جمع ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی۔ اب میں آسان مثال سے سمجھنے کے بعض بینک جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا اکاؤنٹ اس میں اتنے پیسے ہونے چاہیے، اگر اس سے کم ہوں گے تو ہر 2 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اتنے پیسے آپ سے کاٹ لیے جائیں گے۔ بس ایسے ہی اللہ کے یہاں اصل تو نیکی ہوتی ہے، ہم سے کہاں ہے، اور ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی قبولیت وہ بھی فرض کر لو ہو جائے اور اللہ قبول فرمائی لیں تو ایک عمل کی وجہ سے وہ نیکی ضائع ہو جائے، اپنے اعمال کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ اتنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ حفاظت فرماتے تھے، کہتے تھے جو شخص کسی کاہن کے پاس چلا گیا، نجومی کے پاس چلا گیا، یہ اخباروں میں ہوتا ہے نا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، مستقبل کی باتیں، پیشن گوئیاں، اس طرح کی چیزیں، ولیعذ باللہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر کوئی بات پوچھے اور پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس نے گویا کہ قرآن کریم کا انکار کر دیا، اتنی قبیح حرکت اس نے کی۔ اس لیے کہ جو ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر اسلامک سوسائٹی ہو تو کوئی بورڈ ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ مستقبل کا حال اور محبوب آپ کے قدموں میں، اور خدا جانے کیا کیا اجتہاد لغویات پہ مبنی۔
اور انہی احادیث کا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایسی روایات اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات کا اثر ہے کہ آپ سعودیہ میں چلے جائیں تو وہاں کہیں ایسا کوئی دکان کوئی نہیں ملے گا جو مستقبل کی باتیں، علم نجوم کے حساب اور یہ چیزیں کرتا ہو۔ علم نجوم کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور اس کو مستقل پیشہ بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ علم کا حاصل کرنا مباح ہے، جائز ہے، لیکن اس بنیاد پر دکانداری اور اس بنیاد پر لوگوں کو مستقبل کے متعلق خبریں دینا یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت قرار دی ہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ جو کوئی کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں میں سے کسی بات کی تصدیق کرے تو اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، یعنی قرآن کریم کے ساتھ اس نے کفر کیا۔